جبار ہے, متکبر ہے, تو اسے تکبر کرنے کا حق ہے. تو وہ اگر کہے ہم تو سمجھ میں آتا ہے. میرے نبی نے ہم نہیں کہا. انا و علی من نور واحد, میں اور علی, ہم نہیں. ہم نہیں ہیں. انا مدینۃ العلم و علی بابھا, انا میں. تو میرا نبی زندگی بھر میں بولتا رہا. یہ مباہلے کا مرحلہ ایسا جہاں ہم کہا. یہ ہم جو ہے وہ فقط نبی سے متعلق نہیں ہے بھائی. توجہ رہے, اس باریکی کو سمجھنا. فقل تعالو ندو ابنانا, ہمارے بیٹے. اب میدان مباہلہ پہ نگاہ رہے, اور وہ جو لوگ گئے ہیں ان پہ نگاہ رہے. بیٹے کون؟ حسن اور حسین, فاطمہ کے بیٹے, علی کے بیٹے, محمد کے بیٹے. ہمارے بیٹے ہو گئے یا نہیں؟ عجیب مرحلہ فکر ہے نا, عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. اب سمجھ میں آئے یہ ہم کا فلسفہ, اس میں سب شامل ہیں. اچھا بھائی, ہماری عورت, نساءنا, میری نہیں, ہماری عورت. عورت کے تین ہی بنیادی روپ ہیں. پہلے بیٹی ہے, پھر بیوی ہے, پھر ماں ہے. بیٹی, بیوی, ماں, تینوں روپ موجود ہیں. محمد کی بیٹی ہے, علی کی بیوی ہے, حسنین کی ماں ہے. اور مصطفیٰ علی علیہ السلام سلام. یہ میسج پہنچ رہا ہے نا. تو اب انفسنا کو خود حل کر لینا کہ سب ایک دوسرے کے نفس ہیں. سب ایک دوسرے کے نفس ہیں. یہی پوچھا گیا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے. یہی پوچھا گیا. مامون الرشید کے دربار میں امام بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس نے کہا فرزند رسول آپ کو تو بڑا ناز ہے. لوگ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ابن رسول اللہ, آپ کو بڑا ناز ہے اپنے اوپر. ان کا ہے بھائی, ناز تو ہے. اچھا بھائی رک جاؤ, خدا کی قسم رک جاؤ. یہ کہ اب اس وقت میرا جی چاہ رہا ہے کہ پھر یہ پورا ایجنڈا چینج ہو گیا ہے. آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہتا جاؤں. یہ وہی دربار ہے جس دربار میں عیسائی نے آ کے کہا تھا مسلمان علماء سے, ملاؤں سے. اچھا, دو قسم کے علماء ہوتے ہیں. حیران ہو گیا مجمع, علماء دو قسم کے ہوتے ہیں. اچھا قسمیں تم بتلاؤ. دو قسم کے علماء, علماء سو اور علماء حق. میاں دو قسم کے علماء ہوتے ہیں. ایک وہ جو دربار میں پہنچ جاتے ہیں, اور دوسرے وہ جو دربار میں پہنچنے کی تمنا میں مرتے رہتے ہیں. اور وہ علماء نہیں ہیں جن کو تم کہہ رہے ہو, وہ تو پیروان آل محمد ہیں جو دربار کو ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہو نہیں؟ حق یہی ہے. تو اب دو قسم کے علماء ہیں, یا دربار میں پہنچ گئے اور یا اس تمنا میں ہے کہ کوئی چانس لگ جائے کہ ہم بھی دربار میں پہنچ جائیں. تو وہ جو دربار تک پہنچ چکے تھے اور وہاں ہڈیاں بھنبوڑ رہے تھے خلافت کی, وہ بیٹھے ہوئے. اور ان کے سامنے عیسائی عالم آیا, اور آنے خلیفہ بیٹھا ہے, خلیفہ وقت. اور آنے کے بعد اس عیسائی عالم نے کہا کہ اجازت دیتے ہو بات کرنے کی؟ کہا بول. اس نے کہا یہ بتلاؤ کہ محمد رسول اللہ کو تم نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مانتے ہیں بھائی, ہم مسلمان ہیں, ہمارا نبی ہے محمد رسول اللہ. کہا لیکن میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, میں نہیں مانتا. اب یہ بات تو صحیح ہے نا کہ عیسائی نہیں مانتا, مسلمان مانتے ہیں. لوگ چپ ہیں کہ کہنا کیا چاہتا ہے. اچھا دوسرا سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری نگاہ میں زندہ ہیں یا مر گئے؟ کہا زندہ ہے نا, عقیدہ یہ. اس نے کہا محمد زندہ ہیں یا مر گئے؟ کہا مر گئے.
کہا پیروی مردہ کی ہوگی یا زندہ کی؟ دیکھو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے کہ اگر میرے امام کا جواب نہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ سوالات دونوں اٹھائے نہیں اٹھتے. یعنی عجیب سوال ہے کہ تم محمد کو نبی مانتے ہو, میں نہیں مانتا, لیکن عیسیٰ کو ہم دونوں نبی مانتے ہیں, تو جس پر دونوں متفق ہیں اسے نبی مان لو. تمہارا نعوذ باللہ نبی مر گیا, لیکن تمہارے ہی عقیدے میں میرا جو عیسیٰ ہے نبی نہیں, وہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, میرا جو عیسیٰ ہے وہ زندہ ہے, تو جس زندہ ہے اسے مان لو, جو مر گیا اسے چھوڑ دو. وہ سارے علماء گھبرا گئے. سارے علماء گھبرا گئے اور کہا امیر ہمارے پاس تو جواب نہیں ہے, ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے. کہا پھر پورا شہر عیسائی ہو جائے گا, اس لیے کہ سوالات اتنے کاٹے گئے ہیں کہ اگر جواب نہ دیا پورا شہر عیسائی ہو جائے گا. کہا امیر ایک ہی حل ہے, اور وہ یہ کہ محمد کا بیٹا ابھی زندہ ہے. محمد کا بیٹا زندہ ہے, تو اس میں ہے, تیرے شہر میں موجود ہے, اسے بلا وہ جواب دے گا. امام آئے. اب مجھے امام کا وہ جواب سنانا ہے, لیکن درمیان میں یہ واقعہ آ گیا اور 3 راتوں کے بعد امام کی شہادت کی شب بھی آنے والی, اس لیے یہ جملہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہوتا ہے. امام آئے, پورے مجمع نے اٹھ کر تعظیم کی, بیٹھ گئے. اس نے پوچھا کہ کچھ پوچھوں؟ اسے نہیں معلوم یہ کون ہے, اسے نہیں معلوم, خدا کی قسم نہیں معلوم اس عیسائی کو کہ یہ کون آ کے بیٹھ گیا. بس یہ کہ ایک قابل احترام ہے, سب کھڑے ہوئے. اس نے کہا آپ سے خلیفہ نے کہا پوچھ, اس سے پوچھ. اس نے کہا پوچھوں؟ کہا پوچھ. یہ نہیں پوچھا تیرا سوال کیا ہے. یہ سلونی کی قوت بول رہی ہے. یہ سلونی کی طاقت بول رہی ہے. بھائی خدا کی قسم سننا, یہ جملہ تمہیں ہدیہ کرا. کہا پوچھ. اب وہ کیا کرے گا, ٹیکنیک اس کی کیا ہے, کیا آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ جواب میں کہا جائے گا ہاں مانتے ہیں. ٹھیک, وہ پھر کیا کہے گا کہ لیکن میں آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتا, یہی تو کہے گا, ہے نا. تو پہلی مرحلے پہ لاجواب ہو جائے گا. جیسے ہی میرے امام سے اس نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں یا نہیں, تو آپ فرمانے لگے کہ میں علی ابن موسیٰ رضا, میں اس عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جو محمد کے آنے کی پیشگوئی کرنے کے لیے آیا تھا. اس کے علاوہ میں اسے مانتا ہوں, اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد کے آنے کی خبر دینے کے لیے آیا تھا. اگر کوئی اور عیسیٰ ہے تو میں اسے جانتا بھی نہیں, ماننا تو بہت دور کی بات ہے. عیسائی سوچنے لگا. کہا پوچھتا کیوں نہیں؟ کہا پوچھوں کیا؟ بھائی سننا واقعہ مکمل ہو جائے پھر میں امام کے اس جواب کی طرف جاؤں گا. پوچھ. کہا پوچھوں کیا؟ کہا اچھا پھر مجھے اجازت ہے کہ میں پوچھوں. گھبرایا ہوا ہے, اسے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہیں معلوم کہ یہ کون بیٹھا ہے, اسے نہیں معلوم, بالکل نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا, اچھا. کہا اجازت دے مجھے کہ میں پوچھوں. کہا کہ گھبرا کے کہا اس عیسائی عالم نے کہ اگر آپ پوچھیں, اگر مجھے جواب آتا ہوگا میں دے دوں گا. دیکھو لہجہ بدل گیا. ملاؤں کے سامنے اور تھا, امام کے سامنے اور ہے.